السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم ضمیر یعنی پروناؤن۔ نام کے تکرار سے یعنی نام کے بار بار آنے سے بچنے کے لیے عربی زبان میں 14 ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ ان 14 ضمائر میں سے 3 ضمائر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 3 کیٹیگری ہے۔ نمبر 1 متکلم یعنی فرسٹ پرسن، وہ جو بات کرتا ہے۔ دوسرا کیٹیگری سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب، وہ جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری کو تھرڈ پرسن یعنی غائب کہتے ہیں، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ غائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں غائب ہوا ہوگا۔ غائب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، تو اس کے لیے ہم غائب کے ضمائر استعمال کریں گے۔ نستخدم للمذکر غائب 3 ضمائر۔ نستخدم ہم استعمال کرتے ہیں مذکر غائب کے لیے 3 ضمائر۔ ان میں سے سب سے پہلا ہمارے پاس ہوا ہے۔ ہوا مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ وہ مفرد ہو، اور ہوا ضمیر کا استعمال قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ہوا ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ دوسرا ہمارے پاس ہما مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ وہ تثنیہ ہو یعنی 2 ہو۔ اس کا بھی قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ذکر آیا ہے، جیسے اذ ہما فی الغار۔ تیسرا ہمارے پاس ہم مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ وہ جمع ہو، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ چلتے ہیں امثلہ اور اگزامپل کی طرف۔ سب سے پہلے ہوا زیدون، وہ زید ہے، ہی از زید۔ اس مثال میں زید تھرڈ پرسن ہے یعنی غائب ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہوا ضمیر کا استعمال کیا گیا۔ دوسری مثال ہما رجلان، وہ 2 آدمی ہیں، they are 2 men۔ اس مثال میں رجلان یہ تھرڈ پرسن کے ضمن میں آتے ہیں یعنی غائب ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کے لیے ہما ضمیر کا استعمال ہوا۔ تیسرا ہمارے پاس ہم الطلاب، وہ سب طالب علم ہے، they are the students۔ طلاب طالب علم کی جمع ہے، تھرڈ پرسن کے ضمن میں آ رہے ہیں یعنی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غائب ہے، اس لیے ان کے لیے ہم کا استعمال ہوا۔ ایک ضروری نوٹ یہ ہے، عربی زبان میں ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور 2 کو تثنیہ اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اس کی مثال واحد جیسے کتاب، تثنیہ جیسے کتابان 2 کتابیں، اور جمع جیسے کتبن 3 یا 3 سے زیادہ کتابیں۔ ہمیشہ کی طرح ٹاپک کے آخر میں ہم کچھ الفاظ معنی لاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا الشحن، شحن ہے۔ شحن عربی زبان میں چارج کو کہتے ہیں، چاہے وہ موبائل کی چارج ہو یا کسی بھی چیز کی چارج ہو۔ الشاحن، شاحن عربی زبان میں چارجر کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی چارجر ہو۔ ہاتف، جوال عربی زبان میں موبائل کو کہتے ہیں۔ غطاء عربی زبان میں موبائل کور کو کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور اگر کہیں پہ آپ کو سوال اور اشکال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھنا۔ شکریہ۔